السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو پی آئی اے پلین انسیڈنٹ کے اس دل خراش اور افسوسناک واقعے کے متعلق ہے جس نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا ہے اور ہم وکٹمز کے لیے دعا گو ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ٹی وی چینلز میں، نیوز میں، ہر جگہ حادثے کا شکار ہونے والے افراد کو شہید کہہ کر بلایا جا رہا ہے، تو کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں طیارہ حادثے کا شکار ہونے والے افراد شہید ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ جب اللہ کی طرف سے موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو لمحے بھر کی بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ کہ جیسا کہ اس حادثے کی خبر کے ساتھ ہمیں یہ سننے کو ملا کہ صرف 1 منٹ کا وقت رہتا تھا لینڈنگ سے، بس موت نے گھیر لیا اور پھر شہید بھی کہا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے کہ اس نے شہادت کے رتبے کو جتنا بلند کیا ہے اتنا ہی وسیع کر دیا ہے کہ شہید صرف وہ نہیں ہے جو شہید معرکہ ہے، میدان جنگ میں شہید ہونے والا ہے، بلکہ 5 اقسام کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی موت شہادت کی موت ہے، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان ہے۔ اور یہ سبحان اللہ، اللہ کی بڑی رحمت ہے معیشت کے لیے بھی کہ اتنے بڑے حادثے میں جان کی بازی ہار بیٹھے، تو کیا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے لیے تو جنت کی بشارت ہے اور شہادت کا رتبہ اور مقام ہے۔ تو اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ بہت سے طالب شہادت زندگی بھر، دیکھیے کہ سیف اللہ خالد بن ولید ساری زندگی شہادت کی دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ میری موت شہادت کی موت ہو، لیکن ان کی موت بستر پر ہوئی۔ بہت سارے شہادت کے طالب ایسے ہیں کہ جن کو شہادت نصیب نہیں ہوتی، اور یہ کتنے ہی خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ ہوا تعالی شہید کا رتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ میت کے لیے بھی احساس ہے اور پھر اہل میت کے لیے بھی، میت کے گھر والوں کے لیے بھی، کیونکہ دیکھیے کہ کوئی بھی اپنے کسی پیارے، اپنے گھر کے ممبر کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ انتہائی دل خراش لمحات ہوتے ہیں، اور اس میں اگر دیکھیں کہ کوئی یہ سوچے کہ میرا گھر میں فلاں جو فوت ہوا ہے، فوت ہونے والا، مرنے والا تو شہید ہے، گویا وہ جنت کا حقدار ہے، وہ گویا مرنے سے جنت میں چلا گیا اور اس کے لیے تکلیف کے لمحات ختم ہو گئے اور وہ سکون کی زندگی میں چلا گیا، تو یہ ساری باتیں اس کی تکلیف کو، گھر والوں کی تکلیف اور صدمے کو کم کر دیتی ہیں۔ تو یہ میت کے لیے بھی اور اہل میت کے لیے بھی تسکین ہے، اور سبحان اللہ، گویا اللہ کی طرف سے اہل میت کے لیے تعزیت کا پیغام ہے کہ پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، وہ فوت ہونے والا تو جنت میں چلا گیا، وہ تو شہید ہے۔ اور وہ 5 قسم کے کون سے لوگ ہیں، ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ طیارہ حادثے کا شکار افراد بھی شہید ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ المطعون شہید، طاعون، کینسر، یہ اس جیسی بیماری سے جو وبائی امراض ہیں، طاعون پر قیاس کرتے ہوئے، کینسر کو دیکھتے ہوئے، جو اس سے مرا وہ شہید ہے۔ Sorry to interrupt you، تو کورونا سے مرنے والا بھی رائٹ، ایبسولوٹلی رائٹ۔ کورونا یہ وبائی مرض ہے اور طاعون جیسی بیماری ہے، وہ کسی بھی دور میں کسی بھی نام سے ہو، وہ المطعون کے زمرے میں ہے اور وہ شہید ہے۔ اور اسی طرح المبتول، جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوتا ہے، وہ بھی شہید ہے۔ وہ جتنی بھی بیماریاں ہوں، آپ میڈیکل میں دیکھ لیں، آپ جتنی بھی بیماریاں سرچ کر سکیں گے اب تک شمار ہونے والی، اور نعوذ باللہ اگر کوئی نہیں آنے والی ہیں، وہ سارے جو بھی اس مرض سے، پیٹ کی بیماری سے مرتے ہیں، وہ شہید ہیں۔ اور المطعون، المبتون، پھر الحریق، جل کر فوت ہونے والا۔ اب دیکھیے کہ طیارے حادثے میں آگ لگتی ہے جہاز کو، اور پھر افراد کو، مسافروں کو، اور پھر جہاں پر گرتا ہے، وہ جو بستیاں، وہ جو گھر اس زمرے میں آتے ہیں اور وہ لوگ بھی مرتے ہیں، وہ تمام کے تمام شہید کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ الحریق میں شامل ہیں۔ اور اچھا دیکھیں، یہ تو ہے اس صورت میں کہ جب طیارے کو آگ لگی، لیکن اگر طیارہ پانی میں گر گیا پھر بھی وہ شہید ہیں، کیونکہ الغریق، یہ لفظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوب کر مرنے والے بھی شہید ہیں۔ اور اسی طرح وہ عورت
کہ سبحان اللہ اگر آپ ایک سینس میں دیکھیں کہ ڈلیوری کی تکلیف جو ہوتی ہے اللہ نے اس کا ذکر قرآن سورہ مریم میں بھی کیا اور اس تکلیف میں مرنے والی کو شہید کا رتبہ دیا. اللہ اکبر. کہ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ المرأة تموت بإثناء الولادة، وہ عورت جو ڈلیوری پین میں مر جاتی ہے وہ شہید ہے. وما اشبہہم بذالک، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین کو جمع کر کے علماء کرام نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جو المہدوم ہے، دب کر مرنے والا، جیسا کہ زلزلے وغیرہ یا کسی بھی صورت میں اگر کوئی بلڈنگ گر گئی ہے اور افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں، وہ بھی المہدوم اور شہید ہیں. اور اسی طرح وہ افراد بھی جو ان تمام اقسام میں سے کسی بھی قسم سے ریلیٹ کرتے ہوں، ان کے مشابہ ہوں، کہ ان کی تکلیف اس کیٹیگری کی تکلیف کے مطابق ہے، تو وہ بھی شہید ہیں. یعنی شہادت کا رتبہ بڑا وسیع ہے کہ سبحان اللہ صرف شہید مار کا نہیں، کہ بہت تکلیف میں مرنے والا بھی کسی نہ کسی قسم کے اعتبار سے شہید ہے. سبحان اللہ. یہ بات جو ہے وہ حادثہ کا شکار ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے لیے کافی تسلی کا باعث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ان سے کنڈولنسز کا اظہار کیا ہے، اٹس لٹرلی امیزنگ. آئی ایم سرپرائز کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود جو ہے ان سے اظہار تعزیت کیا ہے اور ان کے درجات کو بلند کیا ہے. میرا اگلا سوال جو ہے وہ آپ سے اس فیکٹ کے بارے میں ہے کہ جنت کے دروازے جو ہیں وہ اس مبارک مہینے میں، اس بلیسڈ منتھ میں کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں. تو از دیٹ مین کہ جو شخص اس مہینے میں فوت ہوگا، جس طرح کے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو شخص اس مہینے میں فوت ہوتا ہے وہ سیدھا جنت ہے، اور لوگ جو ہیں اسپیشلی ریلیٹ کرتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے ساتھ اور 27 کی رات کے ساتھ. تو کائنڈلی اس بارے میں آپ جو ہے وہ ہم بتائیں. آپ نے بڑے اہم نقطے جب اشارہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات عام ہے کہ فلاں 27 کی رات کو فوت ہوا، فلاں جمعۃ الوداع کو فوت ہوا، فلاں لیلۃ القدر میں فوت ہوا، اور رمضان دیکھو کتنا خوش قسمت ہے. تو بالکل احادیث میں یہ بات اس طرح ہے، آپ سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سیاہ ستہ کی بعض کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، رمضان میں بے شک جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے. گویا نیکی اور نیکوکاروں کا سیزن ہے. تو اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے اور ہم اس کو اخذ بھی کر لیتے ہیں اور اسی طرح تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ گویا اس ماہ میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہیں. تو پھر اگلا یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر اس ماہ میں، ان مبارک راتوں میں تو مرنے والے نان مسلم بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکبین بھی ہیں. تو کیا پھر سب جنت کھلی ہے جنت میں چلے جائیں گے؟ تو کافی حد تک بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن مزید دیکھیں کہ جنت کے دروازے کھلے ہوں لیکن پھر بھی آپ کو ٹکٹس تو ریکوائرڈ ہوگی. کسی بھی گیٹ کا اوپن ہونا آپ کو یہ نہیں کہ آپ بلا کسی کی دخل اندازی کے اجازت کے داخل ہو جائیں، نہیں، آپ کو اجازت بھی چاہیے ہوگی. آپ کو اگر ٹکٹ پاس ہے تو وہ چاہیے ہوگا، اور وہ ٹکٹ اور پاس قرآن کریم سورہ العصر میں مینشن ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے کون ہیں، خسارے سے بچ جانے والے کون ہیں. الا الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہیں، وہ مسلمان ہیں. تو سب سے پہلی چیز ایمان، کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا شرط ہے. پھر وعملوا الصالحات، اعمال صالح کرنا یہ بھی شرط ہے. یوں نہیں کہ ہولی منتھ میں رمضان، لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع یا جمعے کی رات 27 کی رات میں فوت ہو جانے والا جنت میں داخل ہو گیا. نہیں، اس کا ایماندار ہونا شرط ہے، اس کا نیک اعمال کو بجا لانا شرط ہے. اور پھر یہ نہیں کہ نیکی کو اپنے تک محدود رکھو بلکہ دعوت حق دینا بھی اس کا وہ کرنے والا ہو. اور یہ ضروری نہیں ہے آپ سوچیں کہ میرے پاس اسپیکنگ سکلز نہیں ہیں اور میں دعوت کس طرح دوں، میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے. تو یاد رکھیں آپ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں، آپ جنت کی ٹکٹ خرید سکتے ہیں صرف نیکی کے پیغام کو، دعوت حق کو شیئر کر کے، آگے لوگوں میں پھیلا کر. آپ ایماندار ہیں،
آپ عمل صالح کر رہے ہیں، آپ نیکی کو اپنے تک محدود نہیں کر رہے بلکہ پھیلا رہے ہیں، پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور پھر اس پر دی جانے والی تکالیف پر صبر کر رہے ہیں، تو گویا اب ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر آپ رمضان تو کیا کسی بھی رات میں فوت ہوئے ہیں، غیر رمضان بھی ٹکٹ آپ کے پاس ہے، بے شک ڈور کلوز بھی ہوں گے، آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، واٹ اے بریف آنسر۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شک ان کی جو ہے اہل جو حادثہ کا شکار افراد تھے ان کے گھر والوں کو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعزیت کی ان کے ساتھ، ان کے درجات کو بلند کیا اور ان کو تسلیاں دی، تو شرعی طریقہ کیا ہے تعزیت کرنے کا؟ تعزیت کے بارے میں شرعی طریقہ آپ ہمیں بتائیں۔ بالکل، تعزیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تکلیف پر، اس کی مصیبت پر۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف موت نہیں، یہ ہمدردی کسی مالی نقصان پر بھی ہو سکتی ہے، کسی بڑی تکلیف پر بھی ہو سکتی ہے، اور موت بھی مصیبت ہے اس پر بھی، اسی لیے خاص طور پر کیونکہ موت جو ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور بھی بعض لوگوں کے لیے مالی نقصان بھی ناقابل تلافی ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے جانی مالی، اسے تعزیت کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تسلی دی جائے، رب کی رحمت یاد دلائی جائے، اور اس کے لیے مسنون الفاظ بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اور ایون قرآن میں بھی سبحان اللہ کہ سکھائے گئے کہ یوں دعا کرو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے اللہ ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے ہیں، جو اس حادثے میں ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے، اور وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ ان کے جانے کے بعد کوئی رنجش اگر تھی ہماری تو وہ باقی نہ رہے، بلکہ اللہ وہ محبت کے سلسلوں کو بڑھا دے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اس کو رؤوف الرحیم ہونے کا واسطہ دے کر اس سے اپنے لیے اور اپنے فوت شدگان کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ آیت سورہ الحشر میں مذکور ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں، اور آپ ان کے لیے بخشش کی دعا وہاں جا کر بھی اور غائبانہ بھی، کہ جس طرح ہر انسان کی تعزیت کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہر مسلمان پہنچ سکے، تو آپ غائبانہ بھی ان کے لیے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ ثابت ہیں، قرآن کے بھی ہیں اور حدیث کے بھی، انا للہ وانا الیہ راجعون، اور انا للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده لأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اور اگر ایون آپ اس کے الفاظ دیکھیں، اگر آپ کو عربک ورڈز نہیں یاد تو آپ اپنے الفاظ میں بھی تعزیت کر سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ بے شک سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اسی کے پاس جانا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، تو میرے بھائی میری بہن صبر کرو اور اس کے بدلے میں رب سے اچھائی کی خیر کی امید رکھو۔ تو آپ اپنے الفاظ میں بھی تعزیت کر سکتے ہیں۔ تعزیت کا مطلب دعا دینا ہوتا ہے، اور تعزیت کا مطلب کسی کی ہمت بڑھانا اور اس کو تسلی دینا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ وسعت ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں، قرآن کے الفاظ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، واٹ ایور کسی بھی طریقے سے آپ اس کو تسلی دے سکتے ہیں، جبکہ وہ تعزیت اس طرح کی نہ ہو جو کہ ہمارے ہاں بعض اوقات گلے ملتے ہی گویا جو وارثین ہوتے ہیں ان کو اور دکھ دلایا جاتا ہے کہ پھر وہ رونے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ تسلی دینا مقصود ہوتا ہے، ان کے جذبات کو ابھار کر ان کو رلانا مقصود نہیں ہوتا۔ بالکل، جس طرح آپ نے بتایا کہ تعزیت کا مسنون طریقہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، تو اس کے بعد اچانک سے میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اگر یہ طریقہ جو ہے تعزیت کرنے کا مسنون ہے تو یقیناً اس پہ عمل کرنے کے بعد ثواب بھی ہوگا، تو سبحان اللہ، بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، واللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اور کسی ڈوبتے کو سہارا دینا، کسی مایوسی کو، نا امید انسان کو اور پھر مسلمان کو امید دکھانا اللہ کے ہاں اتنا بڑا اجر ہے کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، من عز اخاہ فی مصیبت، جو اپنے مسلمان بھائی کو مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، اگین صرف موت نہیں، ہر نقصان میں، ہر مصیبت میں، پریشانی میں، اور ایون موت بھی جو کہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس میں تعزیت کرتا ہے، تسلی دیتا ہے، تو
اللہ سبحانہ و تعالی کساہ اللہ من حلل الجنہ، اسے جنت کے پہناووں میں سے، جو کہ عزت کے اعتبار سے، منزلت اور شرف کے اعتبار سے بہت ہی قیمتی چیز ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت کے لباس سے لباس پہنائے گا۔ کیا عمل کیا ہے کہ اس نے کسی مسلمان بھائی کو تسلی دی ہے، اس سے ہمدردی کی ہے اور اسے دعا دی ہے، صرف اس کے بدلے۔ سبحان اللہ۔ آفٹر دس سیشن آئی جسٹ فیل کہ صرف رمضان ہی وہ مہینہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، یا جنت میں جس میں داخلہ جو ہے وہ ایزی کر دیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ہمیں مغفرت کے لیے بلا رہا ہے، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا اب سیشن جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈیئر ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کی عملی مثال بنیں۔